یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم بخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیۃً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بالکل کوئی تقیۃً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے، نہ کہے۔ یہ کربلا کے اوپر سرچ پیپر لکھا، اگر حضرت معاویہ کا نام 50 دفعہ ہے نا تو 50 دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا، آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ، اس کا تعارف انشاءاللہ میں اینڈ میں کروا دوں گا۔ اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے، جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی۔ اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابو نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جواب دینا دے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا۔ آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے، آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے۔ ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812۔ اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی یہ کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کرے صحیح بخاری 2812 اور 447، اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322۔ یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ
خاموش ہو جائیں گے. اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں. ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے، امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے؟ نہیں، ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے. آدھا سچ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کے بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی، اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں. عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں. ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البیت کے معاملے میں. میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلواریں سونتتے. کیوں نہ سونتے؟ ہم بھی صحابی ہوتے، ہم بھی تابعی ہوتے. اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد. جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی ایک اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں. آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ، ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا. یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں، اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے. آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے ابا. ہاں وہ ساڑھے سال بھائی کہندے اپنی لینگویج. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. اللہ یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور اللہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا. اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خون پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے 15 اماموں کے اقوال کی روشنی میں. اس میں نے کئی اور ائمہ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا. میں چاہ رہا تھا میں بس حق 4 یار کی نسبت سے 4 حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے. یہ سچ پیپر، اس میں نے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں. اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں، اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس میں امام حاکم کی تحکیم، امام ترمذی کی تحکیم، امام ذہبی کی تحکیم، امام البانی کی تحکیم، امام زبیر الزئی کی تحکیم، اور دور اعظم میں بھی سلیم اسد ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں، باقی لوگوں کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا. یہ 6 ٹاپکس میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجیے گا. ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو، سافٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا. میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ، ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی.
صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 53 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریئل ٹائم آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے. کل رات تک میں پریشان تھا کہ کوئی کرنٹ چیز ہونی چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں تھی. وہ پھر صبح فجر کے بعد مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج آیا کہ جی آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پہ. میں نے تو کبھی ٹویٹر، فیس بک اس طرح کی چیزیں یوز ہی نہیں کی. میرے پاس تو وہ سادہ سا موبائل ہے. تو پھر میں نے وہ فون کر کے بھائی سے پوچھا، منصور بھائی نے مجھے ٹیکسٹ کیا. میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی اس طرح ویڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آ گئی ہے، کیونکہ میرا اس دفعہ کوئی ارادہ نہیں تھا محرم کے مہینے میں کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آلریڈی میں نے ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی بربادی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، ہمیں فل ٹاس ملے اور ہم باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں، یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. تو وہ ویڈیو کو پرانی انہوں نے اٹھائی ہے، جس میں سے انہوں نے کلپ کاٹا، کچھ کافی ساری ویڈیوز اٹھائی ہوئی ہیں. بال جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جس ویڈیو کو، وہ ویڈیو کوئی بھی ایسا شخص جس کے سر میں دماغ موجود ہے وہ دیکھے. چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ویڈیو کلپ میں ایڈ بھی کر دیں گے. اتنی پرفیکٹ وہ ویڈیو ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ میں الحمدللہ کھڑا ہوں. آپ لوگوں کے یہ اس طرح کے جعلی ٹرینڈ 22 کروڑ کی آبادی میں 22 لاکھ بندہ بھی ٹرینڈ چلا دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے. ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دین پروفٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ویڈیو میری یوں تھی، وہ ایک سمجھ لیں میرا قول زری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اس سے کس سنی کو انکار ہے، کس شیعہ کو انکار ہے کہ مولا علی حق پر ہے؟ تو ظاہر ہے پھر ہم نے حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ہم نے نیوٹرلز تو نہیں ہونا تھا. ہاں ہم نے تو مولا علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو پھر اس میں نے مزید ایڈیشن کی اور احترام کے ساتھ نام لے کر دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ اور خصوصاً ان 3 بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ 3 بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. باقیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا. لیکن ان 3 بندوں کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بالکل کوئی تقیتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے، نہ کہے. تو میرے بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نسبت کا پاس ان لوگوں نے
اس زمانے میں نہیں کیا، ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اس نسبت کا احترام ہے، یعنی اس شخص کی نسبت جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ جس کا بھی صحابیت کا رشتہ ہے، لاکھ اختلافات علمی اپنی جگہ، لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا۔ یہ کربلا کے اوپر سرچ پیپر لکھا، اگر حضرت معاویہ کا نام 50 دفعہ ہے نا تو 50 دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے، ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا، آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ۔ اس کا تعارف انشاءاللہ میں اینڈ میں کروا دوں گا۔ تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو پکڑنا، اور اس میں نے ایک جملہ بولا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کے حق میں ہم مخالفین کے خلاف تلوار اٹھا لیتے۔ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا۔ یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی۔ یقیناً پوچھا جانا تھا، اسی لیے لکھی۔ تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا۔ اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ بس تو تواڈے مولویاں دے وی لاگ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ سے ٹکر نہیں، وہ مولانا ساگ صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے، جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی۔ اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابوں نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابوں نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑیں تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا، آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے، آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے۔ اللہ دے بندو عقل استعمال کرا کرو۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں۔ اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812، یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ، اور بریلویت بالعموم، ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812۔ اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی یہ کوئی
بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث, تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے؟ اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے, چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں, نہ بریلوی مانتے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث اور نہ شیعہ. یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فہم بتائیں, چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو. آپ لاکھ ہمیں بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہم نے اپنے مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنا ہے. یہ تو توحید پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے, باقی چیزیں تو شیعی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اس لیے ان کے بزرگوں کے انہیں حوالے دیے جائیں. لیکن اس سے پہلے میں وہ حدیث بیان کر لوں جس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو تکلیف دہ لگتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, 2812 بخاری میں, 447 مسلم میں, 7320 7322 کنسیکٹیو 3-4 طرق ہیں مسلم کے اندر. اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے نیریٹو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے, وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے, امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے. نہیں, ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے, اور میں نے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں, والہدا اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. کتاب سے اولین مراد قرآن اور سنت بھی اسی میں شامل ہے, کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں, الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اور صرف توبہ نہیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, اور صرف اصلاح بھی نہیں, وبینوا, اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی چاہیے. جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پابندی ہے جی. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے, جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, ایون مشکات کے اندر موجود ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی, اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے. اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں,
نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب وہ حدیث پوری سنیں بخاری اور مسلم کی۔ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ احادیث میں، ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں۔ ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو، انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو، اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ، دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی گستاخی شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں چھپانی چاہیے۔ ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے۔ اب حدیثیں تو بہت تھیں، طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے۔ ہاں، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں جی۔ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے۔ تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے، گوٹھ مار کے بیٹھ کے، 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو، ان کا حضرت ہم حدیث سننے ہیں، ان کا سنو، پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی اینٹ، نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں وہ۔ باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے۔ وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا، اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50+ تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے، 50 سال کہہ لیں چلیں۔ نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں، تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں، تو 50 وہ بنتے ہیں، آلموسٹ 50+ تھے، 2 بڑے بڑے پتھر۔ نبی علیہ السلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے ہائے، کیا درد ہے اس حدیث میں، اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے، تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ اچھا، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا، عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کے کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ۔ وائے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا،
تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی، اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو۔ جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، دو جملے، دو فتوے رسول اللہ کے۔ آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں۔ مسند احمد کھول لیں، اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ وہ آئے تھے اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا، اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی، تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے، شیخ ناصر الدین البانی، جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو۔ جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ اور یہ وہ فارمولہ ہے جو مولویوں کو پتہ ہے، یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں۔ خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں۔ شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسیپٹ کیا، ان احادیث کو، اور ان کو بھی پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا، مولا علی کے حق میں بولنا، یہ کب سے جرم بن گیا؟ اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے، اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابی یا صحابی تو ہوتے، اور جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کف اللسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، ہاں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا اس گل دا، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے، علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں، قیامت تک ٹائم ہے، لیکن حق بات بولنی ہے۔ یہ جناب حدیث اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کیا ہے، اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو ہم نے آ کے ڈسکور کی ہیں، ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث تھی، یہ المستدرک للحاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب ستہ سے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، ضعیف بھی ہیں، کہ جی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، اور جو 6 کتابوں میں ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیحین میں تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث، وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلک کو بتاتے؟ اس حدیث کو چھپا لیا۔ 4 حدیثیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 یا 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ایک خطبہ دیا، کنکلوڈنگ خطبہ، اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے، اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے، اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے۔ آپ کے لیے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا، اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں،
قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی، اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو ڈفرنس پتا چلا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. یہی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، اس کے علاوہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث. کہ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں، ترمذی میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنا حق ولایت بتایا. کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ جو قرآن میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کا حق ولایت تسلیم ہے. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے. مولا کا مطلب دلی محبوب، مولا کا مطلب جگری یار، مولا کا مطلب آقا. یہ تینوں معنی درست ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں کہ میں اسے ایڈریس کروں. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اب نعوذ باللہ آپ قرآن و سنت کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے کہ اللہ دشمن ہے ان کا جو مولا علی کے دشمن ہے. اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں وہ حدیث جو امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. مزے کی بات ہے، یہ حدیث ہونی چاہیے تھی مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. 6000 سے اوپر اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا، جس طرح یہ 6225 سے 6228 ہے، ادھر ہونی چاہیے تھی یہ حدیث. یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے شروع میں ایمان والے چیپٹر میں لی 240 کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس حدیث کا کیا کریں گے؟ بالکل واضح احادیث ہے. ابھی تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اگر میں صرف بخاری مسلم سے فضائل علی بیان کروں پھر اس میں تو وہ خطرناک باتیں آئیں گی جس سے آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ خطرناک باتیں جس سے آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. اس لیے وہ رہنے دیں. وہی لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ. بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر کہلواتے تھے. 6229 صحیح مسلم غدیر خم سے اگلی حدیث، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. ہاں یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی.
آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں. ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں نا ہم کس طرف کھڑے میں، ہم گالیاں نکالنے والوں میں، لعنت بھیجنے والوں میں ہیں، یا دفاع کرنے والوں میں؟ دفاع کرنے والوں میں. کل تک آپ کو پٹی پڑھاتے تھے جو صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے جی، تو اب تو اپنے گھر میں گالیاں نکل آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن نا وہ بدعت ہے، گمراہی ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی 6488 میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں. رسول اللہ کو شکایت پہنچی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، مت گالی دو انہیں. اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے ایک مد جو گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے آدھے یعنی 300 گرام، ایک پاؤ گندم کو نہیں پہنچ سکتے. جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں گندم خیرات کی تھی نا، اس کو نہیں تم پہنچ سکتے. تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لو. جناب سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اس کی ویلیو نکالنے میں. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، چٹیل پہاڑوں کا، اس کے ایکویلنٹ سونا تولے، اس کی قیمت نکالیں اور ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالیں تو سرکار کروڑوں نہیں اربوں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہو جائیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہے. اور ابھی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد تھے، لیکن اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا. اس لیے حضور نے کہا کہ صحابی تو یہ بھی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تو سرکار اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کھربوں ہو جائیں تب بھی عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا علی کا تو نام ہی نہیں لینا سرکار، وہاں تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اسی میں نے جملہ بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ بھی ہو جائے رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے کہیں گے، وہ ایک عمار کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا علی کا تو آپ نام ہی نہ لیں. اور یہ تو میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا. اور آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. پوری حدیث یہ ہے کہ ایک چھوٹے صحابی نے بڑے صحابی کو گالی دی تھی، حضور نے اس کو ڈانٹا تھا. تعویل خاص میں ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہم تو کوئی شے ہی نہیں. لیکن پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو اس زمانے میں جو دلواتے رہے، جو رسول اللہ کی صحبت بھی پانے والے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی ہیں تو ان کا شرعی سٹیٹس کیا ہوگا؟ جبکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹواؤں گا. ہاں ہوں دسو. تو جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے، 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. نہ یقین آئے تو اپنے ابے کی بات پڑھ لو. ابن تیمیہ نے تو خود ساتھ منہاج السنہ میں مانا ہے کہ حکم دیا امیر شام نے کہ سب و شتم کیا جائے مولا علی کے اوپر، تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو سب و شتم نہیں کروں گا. میں نے علی کے بارے میں 3 باتیں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، نبی علیہ السلام کا ماموں، عشرہ مبشرہ میں سے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. جس پہ نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے یہی کافی ہے. 3 فضیلتیں بتائیں. پہلا بتایا غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب مجھے بتائیں اس لیول کی فضیلت کس صحابی کو حاصل ہے؟
دوسرا کہا معاویہ سن دوسری فضیلت، خیبر کے موقع پر فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ ہمارے نام یہ قرہ نکل آئے گا۔ اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی امارت کی سوائے اس موقع کے کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نقل کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں غالی رافضی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ بغض اہل بیت ہوتا تو یہ حدیث مسلم میں روایت کرتے، حضرت عمر کا قول روایت کرتے۔ تو کہتے ہیں صبح بلا کے مولا علی کو نبی الاسلام نے جھنڈا دیا۔ اور تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 61 نمبر آیت میں حکم دیا مباہلے کا کہ تم بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، تو نبی علیہ السلام مولا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر پہنچے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نجران کے عیسائی بھاگے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ تین فضیلتیں ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی کافی تھی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی پھر انہوں نے ذکر کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، وغدیرہم والحدیث، جس کا مولا میں، مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اس سے مراد ہے محبوب، آقا، اس کا آقا علی۔ اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، جتنا عرصہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی گستاخی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، ایسا میرے باپ نے ڈانٹا تھا۔ وہ امام نووی کہتے ہیں جی وہ تو کہہ رہے تھے آپ مجھے علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں بھی بیان کروں۔ ہاں، آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اڈی وڈی کہانی کرانے کی کوشش کی تھی، تو وہ حدیث نے خود حفاظت کر دی کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کسی اور کام کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ جو گلے پھاڑ کے مولوی، یہ دو بھائی جو بیٹھ کے یہ سارا وہابی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو نا مبالغہ کر لو، اور تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری، تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے، مبالغے والی حدیث پوری بیان کرو۔ کس موقع پہ حدیث سنائی گئی؟ جب تمہارے ماموں جان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت علی کو چاچو جان کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ حضور کے کزن نہیں ہیں تو امت کے چاچو نہ بنے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت کے نانا نہیں ہیں؟ اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں؟ ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البیت کے معاملے میں، میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلواریں سونتتے۔ کیوں نہ سونتتے؟ ہم بھی صحابی ہوتے، ہم بھی تابعی ہوتے۔ اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے۔ اب میں ان کو ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن و سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کو مانے، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے لیے اپنے بابے پہلے ہیں، بعد میں قرآن و سنت ہے۔ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے عرض کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان
کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. مانتے وہ بھی اسی دین کو، اللہ کو، رسول کو ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں. تو حق چار یار کی نسبت سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی نسبت سے میں 4 ہی حوالے دوں گا. ویسے تو حوالے آپ کو پتہ ہے، یہ تو 5B ریسرچ پیپر گھنٹوں چاہیے اسے کور کرنے کے لیے. اس میں نے سارے حوالے ڈالے. میں چونکہ حدیث عمار کی بات ہوئی بخاری مسلم سے، اس حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں نے اس میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم نہ رہے. امام بدر الدین عینی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد چند گنتی کے لوگ ہیں حنفیوں کے امام، ان میں سے ایک ہیں، المتوفا 855 ہجری، 8 سے آلموسٹ 700 سال پہلے. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، فقہ حنفی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. انہوں نے حدیث عمار کو ڈسکس کیا ہے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے عمدۃ القاری میں، ورڈ بائی ورڈ. میں عربی بھی لگاؤں گا اس میں، اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. وہ لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. وہی جو ایک پرانی کہانی بخاری مسلم کی جو حدیث ہے نا، کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو 1 اجر. اور یہ تو حاکم وقت کے بارے میں ہے. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد. جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں. آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ. ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا. یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں. اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے. سنیں پھر کیا کہتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ انہیں یہ حدیث بخاری مسلم کی پہنچ چکی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی بخاری مسلم تو میں نے اس میں ایڈ کیا اس حوالے سے، ظاہر ہے ان کو تو اس کے بغیر ہی پہنچ چکی تھی نا، لیکن ہمارے تک بھی پہنچ گئی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں شہید کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے قیامت کے دن، چہ جائے کہ ان کو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے پر 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اسے برابر بھی چھوڑ دیا جائے نا تو اس میں اس کی کامیابی ہے. تم اجر کی بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہے جناب برابر ہی چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اندازہ کرو میں کیا، رکو ذرا صبر کرو، اگلی قسطیں ابھی باقی ہیں، ابھی تو پہلی قسط میں نے بیان کی ہے. سنو دوسرے، آپ نے اکثر ان کا سنا ہوگا ملا علی قاری. ہائے 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 ہائے، ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ بھی امام حنیفہ کے بعد گنتی کے لوگوں میں حنفیوں کے امام ہیں. اب تو ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن مرضی کی باتوں میں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقاہ، پوری دنیا میں دی بیسٹ شرح ہے. اس شرح کے اندر انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں، وہی 2812 جو ان کی موت ہے، ان کے تابوت میں آخری کیل کا نام 2812 ہے، ان کے فرقوں کی قبر پہ لگے ہوئے کتبے کا نام ہے کہ یہ جو دفن ہے یہاں پر، یہ 2812 کے ہاتھوں شہید ہوئے. ملا علی قاری مرقہ میں لکھتے ہیں، یہ تو وہ جملے ہیں جو میں نے کبھی نہیں بولے
اور اس سے زیادہ سخت جملے پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے نہیں کہے، اور ان کی زبانیں گونگ ہیں۔ ہمارے زین بھائی نے ایک دیوبندی مولوی کو صرف یہ 2 حوالے اینی حنفی کا اور ملا علی قاری کا بھیجا، اس کو سانپ سونگ گیا۔ آؤ نا اپنے گھر کی خبر لو نا، بات ہمیں کرتے ہو۔ سنو، ملا علی قاری کہتا ہے میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو ان کے دل میں لالچ تھی نا حکمران بننے کی، آپ کے ساسے عثمان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو لالچ تھی خلیفہ بننے کی۔ کون؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھا۔ ہائے 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 میں صدقے، وہ کہتے ہیں جس میں پولیٹیکل لیڈر ہوندے نا، اندر گل وچ کوئی اور ہوندی ہے، سامنے کوئی اور رکھیا ہوندا ہے مقدمہ، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سلام ہے۔ خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ تھا نا، وہ رسول اللہ پہلے ہی باہر نکال گئے تھے کہ یہ جماعت ہی باغی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ جہنمی نہیں ہم کہہ رہے، جہنم کی طرف بلانے والی، ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں۔ تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا جیسا کہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تقدیر ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اب جو کنکلوڈنگ جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث، قرآن و سنت دونوں مہجور ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پشت پہ ڈال دیا حضرت معاویہ کی ایکٹیویٹیز نے۔ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا۔ ہاں جی، ٹائم قیامت تک جے اس ابے دی خبر لینی جے ہن، اینو کہنا جے ہن نیم رافضی نہیں، فل بٹا فل رافضی۔ ہاں، اور اگر یہ رافضی ہے تو تواڈے ملے تے شیخ کو نہیں، دیوبند بریلوی تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے علمی اعتبار سے ملا علی قاری کے مقابلے پہ۔ تو انو بڑا شوق سی نا حوالے لین دا۔ تیسرا والا سنو، وابیو سنو، تواڈے ابے دی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری، ان کے 6 بیٹے تھے۔ بیٹوں کے نام سنیں، علی، حسین، حسن۔ اے نام وابی رکھتے ہیں؟ عرب ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ میں محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا، آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ اور وابیوں کے ابا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے۔ اے تسی کیڑے وابی ہو؟ یہ وابی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں، سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے۔ یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں وابی۔ یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، جو وہابی مفت تقسیم کرتے ہیں۔ PDF رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، سیرت الرسول۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے۔ اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی، انس ابن مالک کے شاگرد، اسے مختصر کیا سیرت ابن ہشام نے رحمہ اللہ تعالی، اور پھر بعد میں اگر کوئی مختصر ہوئی ہے تو یہ ہے وہ، ہم نے اسٹال پہ رکھی ہوئی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر۔ اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا، نعوذ باللہ۔ اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔
وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے. اور جواب چاہیے ہے تواڈے ابے دے بارے فتوا چاہیے. نیم رافضی لگایا ہوا ہے. ناسبیو آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے آپا. ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج وچ, انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے, ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے مولا علی کا قول. تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا, اسی اہل حدیث, اسی دیوبندی بریلوی, اسی سنی. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو, الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے, اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کوئی بابا نہیں, کوئی بزرگ نہیں, صرف اللہ مشکل کشا, اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا, اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, لہٰذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو, تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے, میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے, کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا, جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا ہے. جی یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے, یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا ہے نا وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے. جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا ہے, تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا. کڈی وڈی پکی ہے. مولا علی بھی پکیاں دیندے سن. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا. بھائی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں. ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں, سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں, سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. تو مولا علی کی یہ جو پھکی ہے نا پھر انہوں نے نقل کی, کیا زبردست پھکی ہے. یہ ممنون الوہاب صاحب ہیں, یہ وابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. ہاں جی. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی, بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ہاں مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو, مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلو علی محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے 60 سال تک ممبراں تے. آج میں ابھی جنگ جمل تو ڈسکس ہی نہیں کی, میں صرف صفین پہ کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر الزام ان کے لیے لگایا نا. ٹھیک ہے, یہ 3 والے اور چوتھا والا جو یہ جعلی فضائل شیئر کروا رہے ہیں جی, اے فضیلت اے فضیلت. فضیلت سے کیا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی غلطی جو ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے. سیدہ فاطمہ کی کوئی فضیلت نہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ بھی حدیث بخاری و مسلم میں, اور یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. یہ 3 حدیثیں کافی ہیں. اوے تسی لوگ جنہاں دا دفاع کر رہے ہو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں اوتے شائی کوئی نہیں. سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں, امام بخاری نے یہ قول حضور کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حالانکہ وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں. حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے کہ محمد کے قرب کو, محمد کے گھر والوں کے قرب میں تلاش کرو, اہل البیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے. یہ ہے فاطمہ کا مقام. حضرت ابو بکر سیدہ فاطمہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرتے تھے. تو آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تو جعلی روایتیں پیش کر کر کے تو یہ سن لیں, یہ جو چوتھا والا یہ بھی ساروں کا مشترکہ روحانی ابا جان ہے, ابن حجر اسقلانی, جو اہل حدیثوں کے نزدیک تو بہت بڑے ہیں, دیوبند بھی. اور مزے کی بات, سب کانٹیننٹ میں جتنے آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا, انکلوڈنگ شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی بڑی پرسنالٹی, ان سب کی حدیث کی سند ہے. جو کہتے ہیں نا ہماری سند حضور تک جاتی ہے, ان سارے دیاں ڈگریاں ابن حجر اسقلانی سے جاتی ہیں اوپر بڑے ائمہ تک. ابن حجر ان کے سلسلے میں ہیں, محدثین کے سلسلے میں. یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں نا, جو آپ ڈگری ہولڈر جو کہتے ہیں میں فلاں کا شاگرد, وہ فلاں کا شاگرد, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. ابن حجر اسقلانی, دیوبند, بریلوی اہل حدیث, تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں نا وہ ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں. المتوفا 852 ہجری. انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے جو دنیا میں نمبر 1 شرح ہے, جس کے بعد شرح لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی, اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرح فتح الباری. اس میں حضرت معاویہ والے چیپٹر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے, فضائل معاویہ نہیں لکھا. اس کی ریزن کیا ہے یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کو فقیہ اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت یہ ہے, کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہے, فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے تھے. کسی نے آ کے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں. وہ تو بخاری میں موجود ہے, صحابہ کا عمومی عمل 3 وتر ہے, 1 میں بھی حرج نہیں. اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو, وہ صحابی ہے, فقیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. سر انہوں نے تقیہ کیا ہے, اور یہ بات امام طحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں. اور پہلے آپ سمجھ لیں 350 سال میں آتے ہیں, 321 ہجری میں امام طحاوی فوت ہوئے ہیں. طحاوی شریف بڑی تسی مشہور سنی ہونی ہے, حنفیاں دی کتاب, حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الاثار, اردو میں آ چکا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے, اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آیا ہے کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا 1 وتر پڑھا جائے. نبی الاسلام 1 وتر نہیں پڑھتے تھے, آپ 2+1 پڑھتے تھے یا 2+2+1 پڑھتے تھے. اکیلا خالی وتر نہیں پڑھا, وہ 2+2+2+2 کر کے 1 ہوتا تھا, 3 5 7 11 13 تک. میں نہیں کیا گدھا, وہ انہوں نے کیا ہے. وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا, ہم تو خاموش رہیں گے, ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر. تو ابن حجر اسقلانی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو 1 وتر پہ انہوں نے کہا فقیہ ہے, صحابی ہے, تو یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام
اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لی ہیں۔ اے کہندے نے ساڈیاں فضیلتاں بھی ہیں جی، موضوعات شریف، گھڑی ہوئی شریف بھی اور کڑیاں ہوئی ہیں روایتاں۔ حضرت معاویہ کی فضیلت گھڑی ہوئی حدیثوں کی جو کتاب ہے نا، اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اس طرح کی نا جھوٹی روایتیں کٹھی کی ہیں، یہ بتا کے جھوٹی ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی فضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں۔ اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے، اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے، یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دارالاسلام نے سنن نسائی کے مقدمے میں خود نقل کیا ہے کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی۔ اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے۔ امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ نقل کیا۔ احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ، احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ المتوفا 241 ہجری۔ اب احمد بن حنبل کو تو اس کے علاوہ بھی بڑے اماموں کے اقوال ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو احمد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے، وہ سوچ رہے اب میں کیا جواب دوں، جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے، ورنہ تو انجینئر صاحب کا 5B پورا پڑھنا پڑے گا۔ تو ایک جملہ بولوں تو سنیں کیا جملہ انہوں نے بولا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہے، سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا، کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے، علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا۔ احمد بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا۔ یہ امیر شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا، ان کے مامو جان، ان کو انہوں نے اوپر کرنا شروع کیا کہ ان کی تو یہ فضیلت، ان کی تو یہ فضیلت، ان کی تو یہ فضیلت۔ چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس پہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ، امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے۔ اے ابن حجر اسقلانی، اے جناب حق چار یار میں چار والے جے، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے۔ میں نے اس محرم میں نہیں بولنا تھا، ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی عزت ان فرقوں کی رہ گئی تو نکل جائے۔ اینڈ پہ میں یہ 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے۔ PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اردو میں ہم فری پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں الحمدللہ۔ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162۔ اس پہ آپ کال کریں، صرف TCS کا آپ 300 خرچہ دیں گے۔
یہ ریسرچ پیپر آپ کے گھر فری آئے گا، 32 صفحات کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور ریسرچ پیپر 12 کا پورا پیکج ہم فری بھیجتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بھجوا چکے ہیں الحمدللہ. کس طرح؟ ہم نیچے دیکھتے ہیں تو سونا، اوپر دیکھتے ہیں تو سونا، سونا ہی سونا ہوتا ہے ہر طرف. یہ ریسرچ پیپر فری آپ کے گھر آئے گا. TCS آپ رابطہ کریں ہمارے نمبر کے اوپر. 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار، جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور 9 ریسرچ پیپر جن میں ایک یہ بھی شامل ہے. یہ آپ کے گھر فری آئے گا. آپ کال کریں، صرف TCS کے آپ نے چارجز دینے ہیں 300 روپیہ، کیونکہ عام ڈاک کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. پلاسٹک کوٹنگ کے اندر ہم اسے بھیجتے ہیں، بارش بھی ہو تو یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے گھر پہنچے گا. اس ریسرچ پیپر میں نے پورا مقدمہ بیان کیا جو گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے. ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے 15 اماموں کے اقوال کی روشنی میں. اس میں نے کئی اور ائمہ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا. میں چاہ رہا تھا میں بس حق چار یار کی نسبت سے 4 حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے. یہ ریسرچ پیپر، اس میں نے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس پہ امام حاکم کی تحکیم، امام ترمذی کی تحکیم، امام ذہبی کی تحکیم، امام البانی کی تحکیم، امام زبیر لزئی کی تحکیم، اور دور حاضر میں بھی سلیم اسد ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں، باقی لوگوں کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا. یہ 6 ٹاپکس، میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو، سافٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی؟ یعنی 30 سال. اور خلافت کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اس میں شامل ہیں. نمبر 2، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، ایک وہ جعلی اسباب ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے مت مارتی سی، اور تہاڈی مت ماری بنو امیہ نے. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے میں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر وجہ بنے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے. عبداللہ ابن سبا کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس مسئلے میں، وہ تو بعد میں آیا، اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. نمبر 3، رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ پہلے ہی مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور نمبر 6، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 200 احادیث ہیں الحمدللہ، اکثر بخاری و مسلم سے ہیں. بس میں اتنا ہی مقدمہ بیان کر سکتا تھا. آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا. میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ، ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں. امتی ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.